بر صغیر کی سرزمین نے اپنی کوکھ سے ایک ایسے لیڈر کو جنم دیا جس کا نام محمد علی جناح تھا، جس کا نام سنتے ہی سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، جس کا بچپن بے مثال، جس کی جوانی باکمال ہے۔ بر صغیر کی سرزمین کو آج بھی محمد علی جناح پر ناز ہے، اس جناح پر جس نے جناح سے قائد اعظم تک کا سفر طے کیا اور عالمی سیاسی دنیا کا ایک ممتاز چمکتا ہوا ستارہ بن گئے، جس نے بر صغیر پر صدیوں حکمرانی کے بعد بالآخر حکمرانوں کا غرور توڑ ڈالا اور ایک آزاد ملک کو آزادی کی خوبصورت لڑی میں پرو دیا۔ ایک انتہائی نازک جسم رکھنے والا جناح حرارت سے بھرا ہوا لہو لے کر ہندوؤں اور انگریزوں کے سامنے چٹان بن کر ابھرا کہ کوئی بھی اس کو خرید نہ سکا، نہ کوئی اس کو بیچ سکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 20ویں صدی کے عظیم رہنما ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں ایمانداری کو اپنا نصب العین بنایا۔ تحریک پاکستان کے وہ نہ صرف رہنما تھے بلکہ تحریک پاکستان کے مقاصد کو بر صغیر کے مسلمانوں کو روشناس کرانے میں انتھک محنت کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے زیادہ تر مورخین اور سوانح نگاروں نے ان کے سیاسی کیریئر کو 3 اہم مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر مرحلہ ان کے سیاسی رجحان اور عوامی پالیسی کے لحاظ سے الگ سمجھا جاتا ہے اور اگلے میں ضم ہوتا نظر آتا ہے۔ قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کے حامی کی حیثیت سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس سے کیا۔ سید وزیر حسن اور محمد علی کے اصرار پر 10 اکتوبر 1913 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے رکن بن گئے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ 1916 میں لکھنؤ معاہدے میں وہ ایک مدبر کی حیثیت سے ابھر کر آئے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنماؤں نے لکھنؤ معاہدے میں قائد اعظم کی بصیرت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے سے مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان بہت حد تک نفرت ختم ہو گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ کے ممبر بھی رہے۔ انہوں نے یقین محکم کے ساتھ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یکجہتی اور بھائی چارہ پیدا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ 15 سال تک بر صغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات باہمی میں خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے انہیں مس نائیڈو نے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا لقب دیا تھا۔ یہ جو نفرتیں سی بڑھا کر تم، وہ چمن میرا گرا رہے، یہ جو خوف سا پھیلا کے تم میرے حوصلے کو ڈرا رہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران خفیہ اور انقلابی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے ایک ایکٹ متعارف کرایا جسے رولٹ ایکٹ کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے اس قانون کی مخالفت کی کیونکہ یہ قانون اور انصاف کے تمام بنیادی تصورات کے خلاف تھا۔ انہوں نے بطور احتجاج شاہی قانون ساز کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کی بقا کے لیے 1919 میں ہندوستان میں خلافت تحریک شروع ہوئی۔ کانگریس نے تحریک میں حصہ لیا اور گاندھی دہلی میں خلافت کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد عدم تعاون کی تحریک نے ہندوستان میں تشدد کو ہوا دی۔ قائد اعظم عدم تعاون تحریک کے خلاف تھے، وہ اس سے دور رہے۔ انہیں یہ احساس تھا کہ مسلم لیگ گاندھی کے نظریات سے متاثر ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو خلافت تحریک سے دور کر لیا۔ ہندو مسلم اتحاد کا خواب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن یہ قائد اعظم ہی تھے جنہوں نے 1927 میں دہلی مسلم تجاویز پیش کی۔ علیحدہ ووٹر دہلی مسلم تجاویز نے ان کے ارادوں کی عکاسی کی اور ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں ان کے خیالات کو ظاہر کیا۔ ان کوششوں کو نہرو رپورٹ نے کالعدم کر دیا۔ نہرو رپورٹ پر قائد اعظم نے بطور رد عمل اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ یہ 14 نکات مسلمانوں کے مطالبات، جذبات اور خواہشات کی واضح عکاسی کرتے ہیں۔ یہ سفر جس میں وہ بظاہر 2 کشتیوں میں سوار تھے،
بالآخر 1937 میں اختتام پذیر ہوا، جس سے کانگریس کے ساتھ ان کی بڑھتی ہوئی طویل مہاجرائی کا آغاز ہوا۔ تیسرا مرحلہ 1937 سے 1947 کی اہم دہائی پر محیط ہے۔ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی کارکردگی مایوس کن رہی اور 496 میں سے صرف 109 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ صوبائی انتخابات کے بعد کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ مخلوط علاقوں میں مخلوط انتظامیہ بنانے سے انکار کر دیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات خراب ہونے لگے۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے اجلاس میں تقسیم ہند اور مسلم ریاست پاکستان کے قیام کا پہلا مطالبہ کیا گیا۔ اب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں، یعنی بر صغیر میں دو قومیں بستی ہیں، ہندو اور مسلمان۔ کانگریس کو قائد اعظم کے دو قومی نظریے کا نعرہ پسند نہیں آیا، بلکہ کانگریس کے رہنما گاندھی جی نے برطانیہ کی حکومت کو یہ بات گوش گزار کرانے کی کوشش کی کہ بر صغیر میں صرف ایک قوم بستی ہے جو ہندو ہیں، اور کانگریس ان کی رہنما سیاسی جماعت ہے۔ چنانچہ کانگریس رہنماؤں کے دو قومی نظریے کی مخالفت کی وجہ سے بر صغیر کے مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں تحریک پاکستان میں جوک در جوک شامل ہونے لگے تاکہ اپنے لیے ایک الگ مملکت پاکستان حاصل کر سکیں۔ مسلم لیگ میں جن سیاسی رہنماؤں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، ان میں لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر پیش تھے۔ کانگریس نے تحریک پاکستان میں رخنہ ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ اتحاد، تنظیم اور ایمان قائد اعظم کا منشور تھا، جس پر بر صغیر کے مسلمانوں نے عمل پیرا ہو کر اور بے پناہ قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا اور مختصر عرصے میں اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ کانگریسی رہنما کہتے تھے کہ پاکستان 3 ماہ کے اندر ٹوٹ کر دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ دو قومی نظریے کو بھارت کی موجودہ سیاسی قیادت نے اپنی مسلم دشمنی اور پاکستان دشمنی سے اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ بھارت کے مسلمان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے ہندوؤں کو پہچان لیا تھا اور پاکستان بنا کر مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا۔ یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کھوئی تو تم کو بھی یماں کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانوں، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی واروں، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یاروں، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یاروں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شناخت مسلم حقوق کے محافظ کی حیثیت سے، دو قومی نظریے کے مرکزی کردار اور بانی پاکستان کی حیثیت سے ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تیری قیادت تیرا پرچم زندہ باد زندہ باد، اس دھرتی پر غیر کے ہاتھوں جب غلامی چھائی تھی، نہ تھا رہبر نہ تھا قائد، ہر سو ایک دہائی تھی، ایسے میں آواز سے تو نے کشتی پار لگائی تھی، کہتے ہیں سب آج تجھے بھی فخر آدم زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔